BBC اردو کے پروگرام سیربین میں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ نازکی. پہلے سیربین کے اہم موضوعات پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں. پاکستان میں نئے صوبوں کے قیام کے مطالبات میں مجوزہ ہزارہ صوبہ بھی الیکشن کے موضوعات میں اہمیت اختیار کر رہا ہے اور ہر اہم سیاسی جماعت نے اس کو اپنے منشور کا حصہ بنایا ہے. شام میں بشار الاسد حکومت کی جانب سے باغیوں کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کے شواہد بڑھتے جا رہے ہیں. بنگلہ دیشی دارالحکومت ڈھاکہ میں عمارت گرنے کے واقعے میں مرنے والے لوگوں کی تعداد 300 سے زیادہ. ملبے سے 2 دن بعد بھی زندہ بچ جانے والوں کو باہر نکالا جا رہا ہے. پاکستان میں 11 مئی کو ہونے والے تاریخی انتخابات پر سب کی نظریں ہیں. پاکستان کے فوجی سربراہ کی جانب سے یقین دہانی کے باوجود سابق حکومت کے دور میں بھی حکومت گرنے کے اندازے اور قیاس آرائیاں ہوتی رہیں. پاکستان کا ماضی اس انتخابی مہم پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے اور پاکستانی فوج کا کردار ان تاریخی انتخابات میں کس حد تک بدلا ہے. ہماری نامہ نگار ارم عباسی انتخابات سے متعلق BBC کی خصوصی کوریج کے لیے جنوب مغربی پنجاب کے ضلع چکوال گئیں، جہاں سے انہوں نے انہی پہلوؤں کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے. چکوال شہر کے مضافات میں واقع یہ دھلمیال گاؤں ہے. اسے جرنیلوں کا گاؤں بھی کہا جاتا ہے. یہاں بیشتر والدین بچوں کو فوج میں بھرتی کرانے کے خواہاں ہیں. اس کیڈٹ کالج میں زیر تعلیم بیشتر بچوں کا تعلق دھلمیال سے ہے. میری بیٹے ہے وقت مرید. ان میں سے ایک سابق حوالدار حاجی محمد اسلم بھی ہیں، جن کی تیسری نسل فوج میں جانے کے لیے تیار ہے. وہ 71 کی جنگ کے بعد ڈھاکہ میں 2 برس قید بھی کاٹ چکے ہیں. وہ ملک کی سیاسی باغ دوڑ سنبھالنے کا اہل بھی فوج کو سمجھتے ہیں. ابھی جو سیاستدان ہیں وہ تو الاپتے ہیں کہ ڈکٹیٹروں نے ہمیں کچھ نہیں دیا، ڈکٹیٹروں نے ہمیں کچھ نہیں دیا. یہ اس واسطے ٹھیک نہیں ہو کہ ڈکٹیٹر تھے، تو ڈکٹیٹروں کی وجہ سے دنیا کچھ امن سکون میں تھی. ان کو غریب آدمی دار روٹی کھاتا رہے. اس آگے موازن آپ کر لیں. غریب آدمی کی دار روٹی کے لیے وہ ٹھیک تھے، اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. پہلی جنگ عظیم کے دوران دھمیال گاؤں کے فوجیوں کی بہادری کے اعزاز میں یہ توپ انگریزوں نے انہیں تحفے میں دی، جس پر آج بھی وہ فخر کرتے ہیں. یہاں کی اکثریت پاکستان کو درپیش مسائل کا حل فوج کی حکمرانی کو سمجھتی ہے. پاکستان میں اقتدار پر فوج 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک قابض رہی. اگر بعض شہری جمہوریت سے خوش نہیں تو بیشتر ماہرین کیوں؟ کہ شروع دن سے سیاست کو اور جمہوریت کو ایک علاقہ ممنوعہ بنایا گیا. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی آہستہ آہستہ یہ گرد چھٹے گی، بادل ہٹیں گے. لوگوں کو احساس ہوگا کہ جو 10 سال 15 سال 11 سال آمریت میں آپ گزارتے ہیں، آپ وہ کٹ جاتے ہیں. چینی تو آپ کو سستی ملتی ہے لیکن آپ کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں. ریٹائرڈ جنرل مجید ان چند فوجیوں میں سے ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کا حصہ بننے کے لیے انتخابات کی راہ اپنائی اور کئی مرتبہ جیتے بھی. اس مرتبہ وہ اپنے بھتیجے ریٹائرڈ میجر طاہر اقبال کو چکوال سے قومی اسمبلی کا رکن بنانے کے لیے سرگرم ہیں. حکمرانی قائم رکھنے کے لیے 1990 میں بعض فوجیوں نے انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہونے کے لیے دھاندلی بھی کی، جس پر سپریم کورٹ مہر لگا چکی ہے. تو کیا ان انتخابات میں ماضی اپنا آپ دہرا سکتا ہے؟ آرمی چیف جو ہے اس نے اور باقی لوگ بھی جو ہے اس کے ساتھ، ان سب نے بڑے صبر و تحمل کا وہ کیا ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ فوج کے ذہنوں سے وہ جو کانسیپٹ تھی نا آف ٹیک اوور ٹو امپروو دا کنٹری، وہ نکل گئی ہے. پہلی بار پاکستان میں مکمل سویلین سیٹ اپ کے ماتحت انتخابات کے ذریعے انتقال اقتدار ہو رہا ہے. آئندہ عام انتخابات کے سلسلے میں ضلع چکوال میں بھی انتخابی مہم عروج پر ہے. ارم عباسی، BBC نیوز، چکوال. پاکستانی سیاست میں فوج کا کردار، اس موضوع پر میں نے اب سے کچھ دیر پہلے کراچی میں BBC کے خصوصی نمائندے محمد حنیف اور اسلام آباد میں سیکیورٹی امور کے تجزیہ نگار ریٹائرڈ ایئر مارشل شہزاد چودھری سے بات کی. میں نے پہلے تو ریٹائرڈ ایئر مارشل شہزاد چودھری سے پوچھا کہ ٹیک اوور ٹو امپروو دا کنٹری کی جو سوچ ہے، کیا واقعی اس بارے میں فوج کا نظریہ تبدیل ہوا ہے؟
دیکھیے مجھے لگتا یوں ہے کہ پچھلے 5 سال کا جب ریکارڈ دیکھتے ہیں مشرف صاحب کے بعد جب جنرل کیانی آئے ہیں تو اس کے بعد سے تو یوں لگتا ہے کہ ان کی بھی فوج کی بھی خواہش تھی کہ پاکستان کے اندر جو نظام ہے حکومت کا وہ جمہوری ہی رہنا چاہیے اور جمہوری حکومت کو ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے اور جمہوریت کو جس حد تک جس قسم کی سپورٹ کی ضرورت پڑی ہے وہ دی گئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے بارے میں بارہا یہ ایک شکایت یا ایک طرح سے شبہ کیا جاتا ہے کہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں شاید بہت حد تک ابھی بھی فوج کا عمل دخل پالیسی فارمولیشن میں ہوتا ہے اور خاص طور پہ فارن پالیسی کے کانٹیکس میں یہ بات کہی جاتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے ملک میں جہاں پر کوئی 30-32 سال کے قریب یا 33 سال کے قریب فوج مختلف ایراز کے اندر مختلف پیریڈز کے اندر حکومت میں رہی ہو, وہاں پر ایک ایسا کنٹینیوٹی یا لیگیسی کہہ لیجئے ایک رہ جاتی ہے جس کو کہ جانے میں آہستہ آہستہ, اور وہ جو کارپوریٹ نالج ہے جو کہ ہمارے ہاں فارن آفس میں ایگزسٹ کرنا چاہیے یا پولیٹیکل لیول پہ ایگزسٹ کرنا چاہیے, وہ اس کو ایک شارٹ پوزیشن میں آتے آتے تھوڑا وقت لگ جاتا ہے اور اس وجہ سے یہ شبہ ظاہر ہوتا ہے. حنیف, شہزاد چودھری صاحب نے بات کی فوج کے عمل دخل کی, تو کیا جو یہ انتخابی عمل اس وقت چل رہا ہے اس پر فوج اثر ڈال سکتی ہے؟ دیکھیں, فوج کے لیے ڈائریکٹلی اثر انداز ہونا اس پہ اب بہت زیادہ مشکل ہے. اس وقت جو ملک میں حالات ہیں اس میں ملک کے زیادہ تر حصوں میں انتخاب میں کسی طرح کی ڈائریکٹ طریقے سے ملوث ہونا بہت مشکل ہے. خاص طور پہ پنجاب میں میں کہوں گا کہ فوج کے لیے تقریباً ناممکن ہے کہ وہ کسی کانسٹیچوئنسی وائز مداخلت کر سکے کہ ایک امیدوار کو جتا سکے یا ایک امیدوار کو ہرا سکے. لیکن جو پاکستان کے دوسرے علاقے ہیں وہاں پہ یہ بالکل ہو سکتا ہے. ایسے حالات جو ہیں وہ ایسے ہیں وہاں پہ, جیسے بلوچستان کی میں مثال دوں گا کہ وہاں پہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ جو کہ یا تو فوج کے کنٹرول میں ہیں یا وہاں پہ جو ملیٹنٹس ہیں ان کا عمل دخل اتنا زیادہ ہے کہ جو وہاں کی پولیٹیکل فورسز ہیں وہ کھل کے اپنا کام نہیں کر سکتی, نہ الیکشن لڑ سکتی ہیں. دوسری جو چیز ہو رہی ہے وہ پنجاب سے باہر جتنے بھی سیاستدان اور سیاسی جماعتیں ہیں وہ پچھلے کچھ دنوں سے کافی چیخ رہے ہیں کہ یہ جو طالبان کے حملوں کی ایک ویو آئی ہے اس کا نشانہ صرف اور صرف ANP اور MQM ہی کیوں بن رہے ہیں. تو اس میں بھی ایک طرح سے اس میں فوج پہ ڈائریکٹ الزام تو نہیں دیا جا سکتا, لیکن کم از کم یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ فوج طالبان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے اتنے سالوں سے. ایک تو یہ کہ اب بھی ان کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ شہروں میں الیکشن آفیسز کے اندر گھس کے بم دھماکے کر سکتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ کہ شہزاد چودھری صاحب, تو کیا وجہ ہے کہ طالبان اب بھی اس طرح حملے کر پا رہی ہے پولیٹیکل ریلیز پہ یا ان پولیٹیکل پارٹیز پہ؟ نیچر آف وار میں جس قسم کی تبدیلی آئی ہے, جس قسم کی 4th جنریشن وارفیئر لڑی جا رہی ہے, جس طرح سے اس کا طریقہ ہے, اس حد تک کہ دنیا کی عظیم ترین پاور سپر پاور 11 سال سے 12 سال سے کوشش کر رہی ہے اس معاملے کو سمیٹنے کی اور وہ نہیں سمٹ پا رہا, اور پاکستان بھی اس طرح سے اس سے پورے طریقے سے بھی نکلا نہیں ہے. لگتا یوں ہے کہ یہ جو تھریٹ ہے, یہ جو دشمن ایگزسٹ کرتا ہے, اس کو پاکستان کو بحیثیت قوم اور بحیثیت مختلف جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں انکلوڈنگ دا فوج, ان کو ابھی بہت عرصہ اور اس کے خلاف نبرد آزما رہنا پڑے گا. اس لیے یہ کہنا کہ ان کے اندر ہم مکمل طور پہ ان کی قابلیت کو ختم کر دیں گے صرف فوج کی بنا پہ, ایسا ممکن نہیں ہے. جی حنیف, یہ بات بھی ہے کہ جب فوج اور جمہوری حکومتوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فوج کے زمانے میں امن و امان, مہنگائی, بجلی, پانی, اس طرح کے جو مسائل تھے ان کا نظام بہتر تھا. جی بالکل, یہ ایک مت پایا جاتا ہے. آج بھی آپ کو ٹرکوں کے پیچھے پاکستان میں جنرل ایوب خان کی تصویر نظر آ جائے گی. جنرل ضیاء الحق مرحوم کے بارے میں بھی کچھ اچھے جملے کہنے والے آپ کو کہیں نہ کہیں لوگ مل جائیں گے. اور کراچی میں کئی آپ کو جو بزنس مین ہیں, یہ مڈل کلاس لوگ ہیں, وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے بھی مل جائیں گے کہ مشرف کا دور جو ہے وہ اچھا تھا. لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر وہ دور اتنے ہی اچھے تھے تو اس کے بعد اتنے برے دور کیوں آئے. یہ تھے کراچی سے محمد حنیف اور اسلام آباد سے ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری, جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی. کیا ہمارے ناظرین سمجھتے ہیں کہ فوج کی سیاست میں اہمیت کم ہو رہی ہے؟ ارم؟
ہمارے فیس بک پر جاری اس بحث میں عالیہ زیادہ تر لوگوں کے خیال میں ایسا بالکل نہیں ہے. جیسے کہ کیسر خان کا پشاور سے لکھنا ہے کہ پاکستان کی ہر سیاسی پارٹی پر فوج حاوی ہے اور فوج کو صرف مذہبی پارٹیاں پسند ہیں، لہٰذا عوام کے لیے کسی بہتری کی امید نہیں ہے. اسی بارے میں سید عمران رضا جعفری لکھتے ہیں کہ جو آرمی کو مستقبل میں بننے والے کسی بھی سیٹ اپ سے دور رکھنے کی بات کرتا ہے وہ دراصل احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. اور عادل زبیر کا لکھنا ہے کہ پاکستان آرمی کی پرخلوص طریقے سے پاکستان میں ہونے والی تمام معاملات پر کڑی نظر ہونی چاہیے. آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. کچھ دیر بعد دیکھیے گا میرپور خاص شہر میں اس بار الیکشن کی گہما گہمی ہے بھی یا نہیں.